السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ اور اگر تم اس چیز کے معاملے میں شبہے میں مبتلا ہو جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم لے آؤ اس کے جیسی ایک صورت، اور اس کام کے لیے تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو جو اللہ کے علاوہ ہیں، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ بس اگر تم ایسا نہیں کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو تم اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چند باتیں ان دو آیتوں کے سلسلے میں آئی تھیں۔ مزید قرآن کریم میں غور کرنے کے بعد، ان آیتوں میں غور کرنے کے بعد مزید معلومات حاصل ہوتی ہیں، اسی لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بار آپ قرآن کریم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، غور و فکر کریں گے، ایک نیا علم آپ کو ملے گا۔ یہ عجیب معجزہ ہے، اور جب تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، تفسیر کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے، تب تو یہ ایسا سمندر معلوم ہوگا کہ آپ جتنی بار غوطہ لگائیں گے اتنی بار ایک نئی موتی نئے انداز کی نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کافروں سے کہا کہ جو اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ شک، اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہوئی ہو اس میں شک کرنا، اگر اس میں شک کرے گا تو یقین کس چیز میں ہوگا اسے، اور کس بنیاد پر یقین ہوگا؟ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں حق وعدے کیے گئے ہیں، حق اور باطل کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ ایسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اس قرآن پر ایمان نہ لائے، شک میں مبتلا ہو گئے، دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جس پہ ہمارا یقین ہوگا؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ یقین والا ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ وہیں اس کے مقابلے میں جو ایمان نہیں لاتے ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، ان کا معاملہ بڑا متذبذب ہوتا ہے۔ یہ بہت شک و شبہے مبتلا رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شک و شبہے مبتلا رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اور مومن کے سامنے ہر چیز میں اللہ کی رہنمائی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، وہ علی وجہ البصیرہ قائم رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے یقین کے ساتھ یہی صحیح ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا پرست یا دنیا دار کافر ہمیشہ شک و شبہے مبتلا رہتے ہیں، اور یہ شک کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ انسان کو چین سے رہنے نہیں دیتی، چین سے جینے نہیں دیتی ہے۔ تو ایک مومن بندہ یقین کی حالت میں ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا کہ یہ کافر شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اگر شک میں مبتلا ہے اس قرآن کے بارے میں، تو شک کو اگر انہیں دور کرنا ہے، چیلنج ہے، تو ایک صورت لے آؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا نزلنا مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس میں اگر یہ شک میں مبتلا ہیں تو اس جیسی ایک صورت لا کر کے دکھا دے۔ یہاں کہا عبدنا، عبد کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، بندے کا لفظ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلے کتنے بڑے مقام پر فائز رہے ہوں، کتنا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک آپ کا رہا ہو، لیکن بہرحال اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم اے لوگوں مجھے ایسا نہ بڑھا دینا جیسے عیسیٰ ابن مریم کو ان کی قوم نے، نصارہ نے بڑھا دیا،
اللہ تک بنا ڈالا. کہا ایسا نہیں کرنا، میں کیا ہوں حقیقت جان لو، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم کیا کہو میرے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہماری گواہی میں شامل ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ اس آیت کے بعد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آگے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. کہا یہ آیت کریمہ لا الہ الا اللہ کی طرح ہے. کہا یہاں حکم دیا گیا ہے صرف کس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. تو یہ آیت گویا لا الہ الا اللہ کی طرح ہے. اور اس کے بعد کی جو یہ آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ آیت محمد رسول اللہ کی طرح ہے. وہاں اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا پورا کرنا ہے، اور یہاں اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا پورا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مانا جائے آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. تو یہاں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اپنے بندے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا وہ میرے بندے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا، اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا. آپ دیکھیں اللہ کے بندے جتنے بھی ہیں، چاہے نبی ہوں، رسول ہوں یا عام لوگ ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی جدوجہد کر لیں، وہ بہرحال اللہ کے بندے ہی رہیں گے. اور ایسے ہی جو اللہ کے بندے ہیں لیکن سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، اس معنی میں کہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کی گرفت کر لے، جیسا چاہے اپنی مشیت ان میں نافذ کر دے، اپنا حکم ان میں نافذ کر دے. تو کافر بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہے اس لیے. لیکن جو بندہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ گزارتا ہے وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہوتا ہے. وہ اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں. اور جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے بجائے نافرمانی کی راہ اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سرکش ہے، شیطان ہے. بہرحال اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کی عبدیت میں ہے، غلام ہے، لیکن سرکش غلام اللہ کی گرفت میں آئے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نصارہ کا اور یہودیوں کا قول ذکر کیا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العالمین کے ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے زبانی دعوے ہیں، بس زبانی دعوے ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہودیوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں عزیر، ایسے ہی نصارہ نے ان کی دیکھا دیکھی میں کہہ دیا یہ مسیح جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے کہا قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کرے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں. اور ایسے ہی نصارہ نے کہہ ڈالا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین نے کہا ان لوگوں نے، نصارہ نے کفر کی راہ اختیار کی، کفر کر دیا. کیا کہہ کر کے؟ یہ کہہ کر کے کہ مسیح جو ہے، مسیح ابن مریم جو ہے یہ اللہ ہی ہے، دراصل اللہ ہی ہے دراصل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا دیکھیے جو میرا مقام ہے وہ مقام سمجھو، مجھے اس مقام سے بڑھانا نہیں. یا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، انہیں اللہ کا بیٹے قرار دے دیا، اور کبھی اللہ ہی قرار دے دیا، اور کبھی کہا تین چیزیں مل کر کے اللہ ہے، اس میں سے ایک حصہ عیسیٰ ابن مریم، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ جب انسان راہ حق سے بھٹکتا ہے یا کسی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے تو اس طرح کی بہکی باتیں کرتا ہے. اور خاص طور پر جب مقابلہ آرائی ہوتی ہے دو گروہوں کے درمیان تو اس میں اپنے لیڈر کو، اپنے ماننے والے کو انسان بہت بڑھا دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا مقام ہے وہی مقام دیا جائے، اس سے زیادہ آپ کے مقام کو نہ بڑھایا جائے.
ایسے ہی ایک بات آگے چل کر کے ایک آتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے کہا اعدت للکافرین، جہنم سے بچو، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو کہا تیار کی گئی ہے، یہ نہیں کہا تیار کی جائے گی۔ تو اہل علم کہتے ہیں اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ جہنم ابھی موجود ہے، جنت و جہنم موجود ہے۔ ایسے ہی جنت کے متعلق اعدت للمتقین۔ تو اہل علم کہتے ہیں، اور اپنے اہل سنت الجماعت کا، اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی بھی جنت موجود ہے، جنت و جہنم موجود ہے، اور یہ ہمیشہ موجود رہے گی، کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن اور احادیث سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آواز سنائی دی، تو صحابہ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 70 سال، آج سے 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر ڈالا تھا اللہ رب العالمین نے، وہ آج جا کر کے تہ میں پہنچا ہے، جہنم کے تہ میں آج پہنچا ہے۔ وہ تہ میں پہنچنے کی وجہ سے وہ آواز آئی ہے، وہی آواز۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان کے ذریعہ بیان کیا کہ جہنم ابھی موجود ہے۔ یہ عقیدے کے باب سے ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جنت اور جہنم ابھی نہیں ہے، بعد میں پیدا کی جائے گی۔ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، درست نہیں ہے، کتاب و سنت کے مخالف عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو گرمی اور سردی ہوتی ہے، کہا یہ جہنم کی سانس لینے کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے جہنم کی سانس لینے کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی جنت و جہنم موجود ہے، تبھی یہ ریئیکشن یا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدے کے باب سے ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں یہ باتیں آ گئیں جس سے ہمیں عقیدے کے طور پر جاننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وسلم۔